السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر عروج احمد اور آج میں اپنے ناول زندگی مارچ کا 22واں منظر پڑھنے جا رہی ہوں۔ تو چلیں پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ 40 فٹ چوڑی گلی میں وہ نیلی کار داخل ہوئی تو شام ڈھل رہی تھی۔ ان کے دونوں اطراف میں بھاگتے ہوئے منظر ان کے لیے نئے نہیں تھے۔ وہی کوٹھیاں، وہی اونچے اونچے محل نما مکان۔ وہ کچھ افسردہ سی ہو چکی تھی۔ جب وہ کار ان کی سرخ محراب والی کوٹھی کے سامنے رکی تو ان کے چہرے پر آنے والے تاثرات مزید افسوسناک ہو چکے تھے۔ عائزہ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھی۔ اس نے اتر کر صدر دروازہ کھولا۔ وہ اسے دیکھنے کی بجائے کہیں اور ہی متوجہ تھی۔ ان کی نگاہ اپنی بائیں طرف میں شان سے کھڑے محل نما مکان کی طرف تھی۔ بالکنی میں لگے قیمتی فانوس اور چھت کی اعلیٰ کشیدہ کاری کے ڈیزائن انہیں اندر ہی اندر ذلت کا احساس دلانے کے لیے کافی تھے۔ اس سے پہلے کبھی انہوں نے اس مکان کو اتنی تفصیل سے نہیں دیکھا تھا، بلکہ اس سے پہلے تو کبھی یہ ایسا تھا بھی نہیں۔ پہلے تو اس کا رنگائی انتخاب مختلف تھا، مگر جب سے نئے مالک مکان آنے والے تھے اس کے رنگ تبدیل کیے جا رہے تھے۔ اس کی دیواروں پر قیمتی پتھروں کی خوبصورت ٹائلیں لگائی گئی تھیں، جن کا سنہرا رنگ آنکھوں کو خیرہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس پر چھت کے براؤن سنہرے چھجے اور بڑی بڑی بالکنیاں جن میں بڑے بڑے شیشے کے فانوس نصب تھے، اور اس کے نچلے حصے میں نصب قد آدم شیشے کی کھڑکیاں جن میں سے نظر آتے بڑے ہال نما کمرے میں لگے سنہری فانوس کے ساتھ منتخب کیے گئے فرنیچر کو دیکھ کر وہ دل شکستہ ہی تو ہو گئی تھی۔ ایک برف کا ٹھیلا لگانے والا ٹٹپونجیا ان سے زیادہ امیر کبیر ہو کر ان کے سامنے محل کھڑا کر کے کیا ثابت کرنا چاہتا تھا؟ یعنی کہ 8 سے 42 سال پہلے اس کو نظر انداز کر کے ایک پروفیسر سے شادی کا ان کا فیصلہ چیلنج کیا جا رہا تھا۔ وہ رنجیدہ حالت میں سر جھکا کر خود جنگی میں مصروف ہو گئی۔ اگر وہ اس وقت گھر والوں کے فیصلے سے ٹکرا کر اس کو چنتی تو کیا بتاتی کہ وہ ایک چپس کی ریہڑی لگانے والے سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ وہ چپس کی ریہڑی والے کے ساتھ کتنا عرصہ گزارا کر سکتی تھی؟ اور اب اگر ریہڑی والے نے اتنے لمبے عرصے کے بعد یہ محل کھڑا کر بھی دیا ہے تو کیا وہ اتنے سال غربت کی زندگی بسر کرتی؟ اس بات سے انہیں خود پر ہنسی آ گئی۔ فراز صاحب نے کون سا انہیں مہارانیوں کی طرح رکھا تھا؟ زندگی تو ان کی نوکرانیوں سے کم نہیں تھی۔ بچے اور گھر کے کام، اور کیا کیا تھا اتنے سالوں میں انہوں نے؟ اگر ان کی شادی اس سے ہو جاتی تو زندگی کچھ مختلف ہو سکتی تھی۔ وہ کار کی راکب ریڑھی کے جھولے لے کر زندگی کا لانگ مارچ منفرد انداز میں طے کر سکتی تھی۔ پھر کیا معلوم، ریڑھی سے کرولا کا سفر بھی جلدی طے ہو جاتا۔ مارچ سے انہیں یاد آیا اس ماہ کی 30 کو ان کی سالگرہ آنے والی ہے، اور 21 کو فرقان کی سالگرہ بھی تو ہے۔ پھر اچانک انہیں یاد آیا 12 کو ان کے مرحوم بیٹے کی بھی تو سالگرہ ہوا کرتی تھی۔ عائزہ نے انہیں آواز دی تو وہ ہوش میں آئی اور کار سے باہر نکلی۔ کار پورچ میں آ چکی تھی اور عائزہ صدر دروازہ بند کیے بنا ہی اندر جا چکی تھی۔ نجمہ بیگم دروازہ بند کرنے آئی تو الوداعی نگاہ سامنے کی بالکنی پر ڈال لی۔ وہ 62 سالہ شخص کلین شیو کیے، پینٹ شرٹ میں ملبوس، بالکنی میں کھڑا دروازے کو ہی گھور رہا تھا۔ نجمہ بیگم کے اچانک وہاں آ جانے سے وہ ٹھٹک سا گیا تھا، مگر وہ ادھیڑ عمر شخص گھبرایا نہیں۔ اس کے چہرے پر خوش اخلاقی کے تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ نجمہ بیگم انجان بنے دروازہ بند کر کے اندر چلی آئی۔ وہ جب گھر میں داخل ہوئی تو بیٹے گپ شپ میں مصروف تھے۔ کچھ دیر وہ ان کے ساتھ بیٹھی رہی، پھر وہ اپنے بیڈ روم کی طرف چلی آئی۔ جب وہ لوجین کے بیڈ روم کے قریب سے گزری تو اس کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ انہوں نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر نکلی تو وہ اس سے طبیعت کے متعلق دریافت کرنے لگی۔ وہ سمجھی کہ شاید وہ ٹھیک نہیں تبھی اپنے کمرے میں موجود ہے، ورنہ ایسا ممکن تو نہیں تھا کہ گھر میں مہمان موجود ہوں اور وہ اس وقت اپنے کمرے میں ہو۔ اس نے بھی سر درد کا بہانہ بنا لیا۔ جبھی وہ مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں لیٹنے چلی آئی تھی، بستر پر لیٹتے ہی انہیں نیند آ گئی۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر کمرے سے باہر نکلی۔ لوجین کے کمرے میں اندھیرا چھایا تھا اور دروازہ مفکل دیکھ کر وہ کچھ حیران سی ہوئی۔ لوجین کبھی کمرے کو لاک لگا کر نیچے کے پورشن میں نہیں جایا کرتی تھی۔
وہ فرقان کے کمرے سے گزر کر آئی تو وہاں اس کے تینوں بیٹے آفر، فاخر اور حاشر سبحان کے بیٹے فوزان کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھے۔ وہ نچلے پورشن میں آئی تو یہاں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ ساری خواتین لاؤنج میں گپ شپ میں مصروف تھی اور چھوٹے بچے فرش پر کھیل رہے تھے۔ نجمہ بیگم نے غور کیا تو ان میں لجین نہیں تھی۔ انہوں نے ان سے لجین کے متعلق دریافت کیا تو کسی کو بھی اس کے متعلق علم نہیں تھا۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں چلی آئی، وہ وہاں بھی نہیں تھی، بلکہ وہاں ان کے بیٹے مصروف گفتگو پائے گئے۔ انہیں دیکھ کر بیٹوں نے اپنے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی۔ نہیں، میں پہلے تمہارے ابا جان کو دیکھ لوں، اور یہ کہہ کر وہ اسٹڈی روم میں چلی آئی۔ فراز صاحب عشاء کی نماز پڑھ کر ابھی اٹھ ہی رہے تھے کہ انہیں دیکھ کر صدا لگائی، آئیے آئیے بیگم صاحبہ، خیریت سے ہماری یاد آ گئی۔ انہوں نے طنزاً شکایت کی تو وہ انجان سی بن کر رہ گئی، ہم تو صبح سے آپ کی ہمشیرہ کے گھر تھے، شام میں واپس آئے ہیں تو تھک چکے تھے، میری تو آنکھ لگ گئی، ابھی اٹھ کر نیچے آئی ہوں۔ آپ کو کون سا خیال آ گیا کہ اوپر آ کر ہی دیکھ لیں، بیگم زندہ ہے کہ کہیں اوپر سے اوپر ہی تو نہیں پہنچ گئی؟ اس جواب پر فراز صاحب خجل سے ہو کر رہ گئے، بجائے اس کے کہ وہ بات کو ٹال دیتے، الٹا آنکھیں دکھانے لگے۔ ہماری تو خود طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سوئے ہوئے تھے تو کسی نے اٹھایا ہی نہیں، مغرب بھی قضا ہو گئی۔ اس پر نجمہ بیگم فکر مند سی ہو گئی۔ احوال پرسی کے بعد وہ اٹھ کر جانے لگی تو فراز صاحب نے انہیں رنجیدہ حال محسوس کرتے ہوئے روک لیا۔ کیا بات ہے بیگم صاحبہ، کس بات سے پریشان نظر آ رہی ہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ نجمہ بیگم اس پر دل کھول کر بیٹھ گئی۔ فراز صاحب، مجھے تو گھر میں لجین نظر نہیں آ رہی، آپ کو کچھ بتا کر گئی ہے؟ فراز صاحب حیران سے ہو گئے۔ نہیں تو، مجھے تو کوئی ملنے نہیں آیا، میں تو عصر پڑھ کر سویا تھا، پھر عشاء کے قریب آنکھ کھلی ہے۔ گھر میں بچوں سے پوچھیں، کسی کو بتا کر گئی ہوگی۔ اس پر نجمہ بیگم کا چہرہ مزید اتر گیا۔ داریہ بھی نظر نہیں آ رہی، ورنہ اگر وہ کسی دوست کے ساتھ جائے تو اسے گھر چھوڑ کر جاتی ہے۔ فراز صاحب بے فکری سے گویا ہوئے۔ آپ فکر نہ کریں، یہی کہیں گئی ہوگی، ابھی آ جائے گی۔ نجمہ بیگم کے چہرے پر نا امیدی کے آثار تھے۔ فراز صاحب، میں نے آج بہت عجیب خواب بھی دیکھا ہے۔ فراز صاحب نے انہیں ٹوکا۔ برا خواب ہے تو پھر مت بتائیں، بس اچھی دعا کریں۔ یہ سن کر وہ پریشانی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ فراز صاحب، مجھ سے کئی سال پہلے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، اب میں اکثر اسے یاد کر کے پریشان ہو جاتی ہوں۔ وہ تو پہلے ہی لجین کی طرف سے فکر مند تھے۔ یہ سن کر وہ مزید آشفتہ حال ہو گئے۔ غلطی تو سب سے ہو جاتی ہے، عقل مند وہ ہے جو اصلاح کر لے۔ یہ سن کر وہ پھر سے گویا ہوئی۔ فراز صاحب، لجین کہیں چلی تو نہیں گئی؟ کیونکہ میں محسوس کر رہی ہوں جب سے فرقان لوٹا ہے، لجین کچھ پریشان سی نظر آ رہی تھی۔ اس بات پر وہ کچھ حیران سے ہو گئے۔ لیکن کیوں؟ فراز صاحب، مجھے لگتا ہے جب سے اس نے یہاں فرقان کو موجود پایا ہے، وہ یہاں سے بددل ہو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اب وہ یہاں مزید رکنا نہ چاہتی ہو۔ فراز صاحب تحیر کے عالم میں انہیں دیکھ رہے تھے۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ فراز صاحب، میں ایک ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عورت بھی ہوں، بہت کچھ سمجھ رہی ہوں، پریشان ہوں، کہنا نہیں چاہتی تھی مگر اب کہنا ہی پڑے گا۔ فرقان اور لجین دونوں کے درمیان ایک خاص نفرت کا سلوک روا رہ چکا ہے۔ یقین کریں، نویان کی زندگی میں مجھے ہر وقت یہی خوف رہتا تھا کہ لجین اس کے دل میں فرقان کے لیے نفرت ڈال دے گی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ پتہ نہیں کیوں نہیں کیا، حالانکہ بیویاں یہ کام آسانی سے کر لیا کرتی ہیں، مگر اتنے سالوں میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا کہ دونوں بھائیوں کے درمیان کبھی لڑائی بھی ہوئی ہو۔ مگر اب نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ وقت آ چکا ہے جب عدلے کا بدلہ پورا ہونے والا ہے۔ فراز صاحب نے ان کی بات ایک مسکراہٹ میں اڑا دی۔ نجمہ بیگم، میں مانتا ہوں لجین غصے کی تیز ہے، مگر وہ بدلہ لینے والوں میں سے بالکل نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے نجمہ بیگم کی چھٹی حس تیز ہے، مگر کبھی کبھی وہ یوں بھی وہم پال کر فکر مند ہو جاتی ہیں۔ نجمہ بیگم فکر مند تھی، انہیں ان کی بات سے تسلی نہیں ملی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے صبح والی سب باتیں انہوں نے اپنی بیویوں سے کی ہوں گی؟ اس پر فراز صاحب رازداری سے گویا ہوئے۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا کسی نے کوئی بات کی ہے، کیونکہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو امیمہ اور انیکا میری بہن اور بھائی کی بیٹیاں ہیں، سب سے پہلے انہوں نے ہی شکوہ شکایت لے کر مجھے کٹہرے میں کھڑا کر لینا تھا۔
یا پھر اب تک یہاں سے جا چکی ہوتی؟ اس جواب پر نجمہ بیگم سر ہلا کر رہ گئی۔ اگر لجین جا چکی ہے تو پھر اس کے بعد کچھ سوچا ہے اس سلسلے میں؟ اب کیا کریں گے ہم؟ کچھ نہیں، پہلے ان سب کے جواب دیں گے اور پھر رشتہ لے کر ان کے گھر جائیں گے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتے دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ چند لمحوں میں لجین کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر فکر مندی کے تاثرات پھیلے تھے اور باریک ناک نتنوں سے لال ہو رہی تھی اور اس کی آنکھیں بھی لال گلابی ہو رہی تھیں۔ اس نے آسمانی نیلے رنگ کا نفیس لباس پہن رکھا تھا۔ یقیناً وہ کہیں سے ہو کر آ رہی تھی۔ ابو جان، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ ان کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے فکر مندی سے سوال کر رہی تھی۔ فراز صاحب اسے دیکھ کر خوشی سے مسکرانے لگے۔ ہم ٹھیک ہیں، آپ سنائیں، کہاں سے گھوم پھر کر آ رہی ہیں؟ لجین کا آدھا خون جل کر رہ گیا مگر چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا گیا۔ وہ ان کے لیے اپنا فیصلہ تبدیل کر کے واپس آئی تھی اور آتے ہی کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیماری کی خبر ہی غلط تھی۔ میں تو ایک دوست سے ملنے گئی تھی، تب آپ سو رہے تھے، اس لیے بتا نہ پائی۔ راستے میں داریہ نے بتایا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میں 10 منٹ بیٹھ کر واپس چلی آئی۔ وہ خفگی سے نیچے نظریں کیے شکوہ کر چکی تو نجمہ بیگم سے احوال پرسی کرنے لگی۔ فراز صاحب کو اس کی ناراضگی محسوس ہو گئی، جبھی وہ شاعرانہ انداز میں فرمانے لگے۔ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ یہ سن کر وہ دھیمی سی مسکان کے ساتھ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ابھی وہ مزید کچھ بات کر پاتے کہ کمرے میں سبحان داخل ہوا۔ اس نے سب سے پہلی نگاہ لجین پر ڈالی تھی۔ بلا شبہ وہ ہی نہیں، اس کا لباس بھی اتنا نفیس تھا کہ نجمہ بیگم بھی بار بار اس کے کپڑوں کو دیکھنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ پھر وہ نجمہ بیگم کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر ان سے پھپھو کا احوال دریافت کرنے لگا۔ لجین معذرت کر کے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ سبحان نے ایک نظر اس کو جاتے ہوئے دیکھا اور پھر سے وہ ان دونوں سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کا کوئی فون آ گیا تو وہ وہاں سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ فراز صاحب نے اس کے جاتے ہی احتجاجاً کہا، دیکھا، میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ وہ ابھی آ جائے گی، آپ یوں ہی وہم کرنے لگتی ہیں۔ وہ اس پر ناراضگی سے اٹھ کر جانے لگی تو فراز صاحب نے انہیں روکا۔ اچھا، آپ نے اپنی غلطی تو بتائی نہیں، جس کی اصلاح ضروری تھی۔ اس پر نجمہ بیگم ناراضگی بھول کر پھر سے بیٹھ گئی۔ ہاں، وہ بات ابھی کر لی جائے تو اچھا ہے، پھر کل آپ نے فیصلہ کرنا ہے، رات میں ایک دفعہ پھر سے اچھی طرح سوچ لینا۔ اس بات پر فراز صاحب ٹھٹک سے گئے۔ آخر ایسی کیا بات ہے بیگم، کھل کر کہیں، نجمہ بیگم رازداری برتتے ہوئے کہنے لگی۔ فراز صاحب، 8.5 سال پہلے جب ہم لجین کا رشتہ لینے ان کے گھر گئے تھے، تب میں ایک تصویر فرقان کی لے گئی تھی۔ چونکہ میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ فرقان کی شادی کرنی تھی، تو سوچا اپنے بیٹے کی تصویر دکھاؤں گی تو وہ جلد مان جائیں گے۔ آپ کو تو یاد ہوگا فرقان کتنا خوبصورت ہوا کرتا تھا تب۔ میں نے تصویر دکھائی تو صالحہ بیگم تصویر اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بھی دکھانے اندر لے گئی تھی۔ گھر آ کر جب ہم نے گھر میں بات کی تو فرقان نہیں مانا تھا۔ پھر جب بعد میں ہم نے نویان کے لیے لجین کی بات پکی کرنی تھی تو تب میں نے نویان کی تصویر انہیں دکھائی۔ اس پر صالحہ بیگم تصویر اندر لے کر گئی تو لجین کے ناراضگی سے بولنے کی آوازیں میرے کانوں میں پڑی تھیں۔ وہ ہم پر غصہ کر رہی تھی کہ ہم کتنے عجیب لوگ ہیں، پہلے کسی اور بیٹے کی تصویر دکھا دی اور اب بات پکی کر کے کسی اور کی تصویر لے آئی ہے۔ تب میں بہت شرمندہ ہوئی تھی اور میں نے یہ بات یہاں سب سے چھپا لی تھی، اور شادی کے بعد بھی میں نے محسوس کیا تھا لجین نویان کو پسند نہیں کرتی تھی۔ میں نے اکثر ان کی لڑائی ہوتی سنی تھی۔ وہ نویان سے کہا کرتی تھی کہ میں نے تو تمہاری تصویر دیکھتے ہی اٹھا کر پھینک دی تھی۔ یہ تو تمہارے دھوکے باز گھر والے دھوکے سے مجھے تمہاری بیوی بنا کر لے آئے، ورنہ میں تو تم جیسوں کو ایک بار دیکھ کر دوسری بار نظر ڈالنا پسند نہ کروں۔ یہ سن کر فراز صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ آپ نے اتنی بڑی غلطی کر دی اور اتنے سال بعد بات چھپا کر مجھے اب بتا رہی ہیں۔ انہوں نے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال اب یہ بات بتانے کا کیا مقصد ہے آپ کا؟ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس پر وہ پھر سے لب کشائی کرنے لگی۔ اتنے سال بعد اب اگر ہمیں پھر سے موقع ملا ہے تو کیا ہم اپنی غلطی درست نہیں کر سکتے؟
اگر آپ کسی طرح فرقان کو بلا کر بات کریں اور شادی کے لیے منا لیں تو اچھا ہے۔ ویسے بھی سبحان ایک معمولی سا سرکاری ملازم ہے، 35-40 ہزار میں 2 گھروں کو چلانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے نہیں دیکھا امیمہ اور اس کے بچے کتنے سادہ کپڑے پہنتے ہیں، جبکہ لجین تو بہت ناز نخرے والی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے نویان نے جب اسے پہلی دفعہ اپنی مرضی سے ایک حسین جوڑا لا کر دیا تھا تو اسے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے اٹھا کر مائرہ کو دے دیا تھا۔ اس پر فرقان مجھے کتنا بولا تھا کہ یہ بہو لائی ہے جسے آپ کے بیٹے کا دیا جوڑا پسند نہیں آیا، یہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیسے ساری زندگی گزارے گی، اس کو یہاں سے چلتا کرے۔ یہ بتا کر انہوں نے لمبی سانس بھری۔ بہرحال اب وہ وقت گزر چکا ہے۔ فرقان بہت بدلا ہوا نظر آتا ہے، لگتا ہے وہ اپنی غلطیوں پر پچھتاتا رہا ہے۔ میرا بیٹا ہے، میں اس کی آنکھوں میں لجین کے لیے پسندیدگی محسوس کر رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ انیکا کے خوف سے بول نہ رہا ہو۔ آپ تو جانتے ہیں انیکا کتنی چالاک ہے، فرقان کو کیسے اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچاتی ہے، اور فرقان رشتے کی لاج رکھنے کو خاموش ہے، ورنہ یقین کریں وہ لجین کے لیے فکر مند دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا اس نے باقی سب بھابھیوں کو سونے کے ہلکے ہلکے ٹوپس دیے ہیں جبکہ لجین کو سونے کی بھاری بالیاں دی ہیں۔ آخر کچھ تو ہے اس کے دل میں۔ فراز صاحب گہری سوچ میں تھے۔ وہ سر ہلا کر کہنے لگے، ہاں جب وہ آیا تھا تو مجھے لگا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اتنے دن تو کوئی بات نہیں کر پایا۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ بہرحال یہ سب جو آپ چاہ رہی ہیں یہ مناسب نہیں رہے گا۔ آپ لجین کی طبیعت سے تو واقف ہیں، وہ تو آگ ہے آگ، اور نویان پانی جیسی ٹھنڈی طبیعت کا مرد ہی ایسی عورت کے ساتھ چل سکتا ہے۔ آپ تو اچھی طرح جانتی ہیں فرقان کتنی گرم طبیعت کا مالک ہے۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ آگ کے ساتھ آگ کا جوڑ کر دیا جائے؟ گھر میں بھانبڑ مچ جائے گا، بھانبڑ۔ پہلے پستول چلی تھی، اب کلاشن کوفیں چلیں گی، جائیں یہاں سے۔ وہ غصے اور بیزاری سے انہیں جھڑک کر کتاب کے مطالعے میں مشغول ہو گئے۔ نجمہ بیگم یہ سن کر دل بردشتہ ہو گئی۔ نا امیدی کے عالم میں وہ وہاں سے اٹھ کر کمرے میں لوٹ آئیں، مگر ان کے دل میں فراز صاحب کے لیے ہزاروں شکوے تھے۔ وہ آرام کرسی پر ٹیک لگائے سوچوں میں ڈوب چکی تھیں۔ فراز صاحب نے ہمیشہ یوں ہی ہر بات میں ان کی مخالفت کی تھی۔ کیا تھا جو وہ ان کی خوشی کے لیے ہاں میں ہاں ملا دیتے؟ لجین ہی تو ان کی آخری امید تھی۔ انہیں تو انیکا سے بدلہ لینے کا ایک راستہ نظر آیا تھا، مگر اب وہ بھی بند ہو گیا تھا۔ انہیں یاد آنے لگا کیسے انیکا نے انہیں فخر سے جتایا تھا کہ فرقان تو بنا ہی میرے لیے ہے۔ یہ یاد کرتے ہی ان کی آنکھوں میں لالی نمودار ہونے لگی۔ ان کا لاڈلا اور رفیق بیٹا، ان سے دور کرنے والی عورت، کیسے خوشی سے چہکتی اور دندناتی پھرتی تھی۔ نہ کبھی اسے زوال آیا، نہ کبھی اسے کوئی غم ملا۔ کتنی عیش کی زندگی تھی اس کی۔ وہ بدستور اسی کے متعلق سوچے جا رہی تھی کہ اچانک ان کا دروازہ بجنے کی آواز بلند ہوئی۔ وہ اس جانب متوجہ ہوئی۔ فرقان اندر داخل ہوا۔ اسے آتا دیکھ کر ان کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ ایک وقت تھا جب اسے دیکھ کر وہ خوشی سے باغ باغ ہو جایا کرتی تھی، مگر جب سے اس کی شادی ہوئی تھی اسے دیکھ کر ان کا رنگ سیاہ پڑ جاتا تھا۔ انہیں ڈر ہوتا کہ ابھی وہ کوئی بات سنا کر انہیں اپنی بیوی سے کمتر ثابت کر دے گا، اسی لیے وہ اس سے بات کرنا بھی پسند نہ کرتی تھی۔ وہ ان کے سامنے آ بیٹھا اور ان سے پھپھو کا احوال دریافت کر کے کچھ دیر کو چپ سا کر گیا۔ میں بتانے آیا تھا کہ انیکا اور بچوں کو کل صبح 34 چک چھوڑنے جاؤں گا۔ وہ اس کی بات سن کر بے تاثر چہرے کے ساتھ سر ہلا کر رہ گئی۔ واپسی کب ہے؟ کچھ دیر بعد انہوں نے دریافت کیا تو وہ تابع داری سے بتانے لگا، میں تو کل شام تک لوٹ آؤں گا، بس انہیں ہی چھوڑنے جانا ہے۔ دراصل اتنے لمبے عرصے کے بعد ہم آئے ہیں تو انیکا کا 5 دن رہ کر دل نہیں بھرا۔ وہ 1 ہفتہ اور رہنا چاہتی ہے، پھر میں لے آؤں گا۔ نجمہ بیگم کو اس کی بات سن کر کچھ تعجب ہوا۔ یہ فرقان پہلے والا فرقان تو نہیں لگ رہا تھا جو صفائی پیش کرنے کے انداز میں بیوی کی روانگی کی خبر دے رہا ہو۔ پہلے تو وہ صرف بتایا کرتا تھا کہ وہ اس سے لے کر سسرال جا رہا ہے، یا کہیں بھی جانا ہو ان سے اجازت لینا اس کے اتوار نہیں تھے۔ پھر آج ایسا کیوں؟ انہوں نے بے دلی سے خود کو ٹوکا۔ کچھ بھی ہو وہ ان کے درمیان تھی، اور اس فتنہ پرور کے ہوتے ہوئے فرقان ان کو کیوں اہمیت دے گا؟
وہ چپ رہی تو فرقان پھر سے کہنے لگا، آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا سبحان بھائی کا لجین سے نکاح ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس کے سوال پر نجمہ بیگم چونک سی گئی۔ بالکل ہونا چاہیے، تم میں سے اور کوئی بھائی تو ہمت نہیں کر سکا، اب وہ مانا ہے تو ہم کو خوش ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ ان کی آواز میں کرختگی تھی۔ فرقان ان کی بات سن کر ڈھہ سا گیا، یعنی اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے دل بردشتہ دل کو سمجھایا، کوئی ایسی بات جو پانسا پلٹ دے۔ امی جان، دراصل مجھے آپ سے کچھ بہت اہم بات کرنی ہے، اسی سلسلے میں۔ اس کے اس جملے نے ان کے تاثرات بدل دیے تھے۔ میں سن رہی ہوں، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرقان دھیمی سی پرجوش آواز میں گویا ہوا۔ آپ ابا جان سے بات کریں، سبحان بھائی کے کہاں اتنے وسائل ہیں کہ وہ 2 بیویاں رکھ سکے؟ انہیں ابا جان کی وجہ سے حامی بھرنی پڑی ہے، ورنہ مجھے نہیں لگتا وہ دل سے رضامند ہو پائیں گے۔ اس پر نجمہ بیگم سادگی سے کہنے لگی، بہرحال جو بھی ہے، کوئی تو حامی بھر رہا ہے، جن کے وسائل ہیں وہ کون سا حامی بھر رہے ہیں؟ ان کی بات لگانے کی دیر تھی، فرقان کو جیسے ہمت مل گئی ہو۔ آپ ابو جان سے بات کریں، میں لجین سے نکاح کے لیے راضی ہوں۔ اس بات نے تو جیسے نجمہ بیگم کو بہت بڑا جھٹکا دے ڈالا ہو۔ جلد ہی انہوں نے خود پر قابو پایا اور نارمل دکھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگی، اپنی بیوی سے اجازت لی ہے مجھ سے یہ بات کرنے سے پہلے؟ ان کی اس بات میں چھپا طنز وہ جانتا تھا، مگر اب اسے نظر انداز کرنا اس کی مجبوری تھی۔ نہیں، ابھی صرف آپ سے بات کی ہے، آپ ابا جان سے بات کریں، اس کے بعد میں اس سے بات کروں گا۔ نجمہ بیگم سنجیدگی سے کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ چاہتی تو میں بھی ہمیشہ سے یہی تھی، مگر تم نے مجھے بڑا مایوس کیا۔ اب بہت مشکل ہے کہ تمہارے ابو تمہارے لیے مان جائیں۔ میں نے ان سے لجین کا تمہارے سے نکاح کا ذکر کیا تھا، انہوں نے مجھے بڑی باتیں سنائی ہیں۔ نجمہ بیگم کو تو دل کھول کر رکھنے کا موقع مل چکا تھا۔ اتنے سالوں بعد ان کا بیٹا ان سے یوں رازداری برتتے ہوئے دل کی بات کر رہا تھا۔ وہ تو کب سے اس وقت کی منتظر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وقت انہیں لجین کے دوست سے ہی نصیب ہوگا۔ انہوں نے کئی سال پہلے خواب دیکھا تھا کہ لجین فرقان کا ہاتھ پکڑ کر اس سے ان کے پاس لا رہی ہے، اور اس خواب کی تعبیر انہوں نے کسی بہت بڑے عالم سے پوچھی تھی، جس نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد فرقان لجین کی وجہ سے واپس لوٹ آئے۔ اس وقت انہیں اس پر بہت تعجب ہوا تھا، مگر جب لجین بیوہ ہوئی تو انہیں تب اپنا خواب ضرور یاد آیا تھا۔ فرقان کچھ الجھے ہوئے انداز میں انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ ابا جان کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ نویان جیسے کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہوئے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ پھر مجھ میں کیا کمی ہے؟ نویان کی تو تنخواہ بھی اتنی کم تھی، پھر بھی اس کی اتنی کم عمر میں شادی کر دی گئی تھی۔ فرقان کی آنکھوں میں بھائی کے لیے نفرت دیکھ کر وہ دکھی سی ہوئی تھی۔ انہوں نے اس کو مزید بولنے سے روکا۔ ان کو اعتراض یہ ہے کہ نویان تو پانی جیسی ٹھنڈی طبیعت کا مالک تھا، اس کا تو گزارا لجین سے ہوتا رہا، مگر تم گرم طبیعت کے مالک ہو، بات بات پر اچھل پڑتے ہو۔ لجین جیسی شعلہ مزاج کے ساتھ تمہارا نہ جوڑ بنتا ہے، نہ کبھی گزارا ہو پائے گا۔ اس پر وہ یوں چپ سا کر گیا، گویا کسی نے اس کی زبان پکڑ لی ہو۔ اس کے سوچوں میں الجھے ہوئے خاموش چہرے کو دیکھ کر وہ گویا ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب میرے کچھ کہنے یا چاہنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تم چاہو تو خود ان سے بات کر سکتے ہو، شاید تمہاری بات ان کا ذہن بدل دے۔ وہ اس پر کچھ کہے بغیر خاموشی سے اٹھ گیا۔ سامعین حضرات، یہ ناول جاری ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ اپنی رائے سے آگاہ کرنے کے لیے تبصرہ ضرور کیجیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔